नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 5 लोगों को तलब करती है। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह वो 5 कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जबकि हर अहले ईमान अल्लाह से जन्नत तलब करता है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, वो है जो भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। दूसरा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो नंगे को यानी बेलबास को लबास खरीद कर देता है, कपड़े पहनाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो लगाई बुझाई से, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाता है, यानी इस बुरे फेल से इज्तनाब करता है। चौथा वो शख्स है जिसे जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो कसरत से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता है। और पांचवा वो शख्स है जिसको जन्नत अल्लाह से तलब करती है, जो कसरत से मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में कसरत से दरूदो सलाम का हदिया पेश करता है। तो अल्लाह बोलो ये 5 खुश नसीब लोग हैं, ये 5 खुश नसीब अहले ईमान हैं जिनको जन्नत अल्लाह से तलब करती है। जिस तरह सहाबा ने बारगाह रहमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह हर ईमान वाला जन्नत का तालिब है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, तो अल्लाह बोलो खुश नसीबी का आलम क्या है कि जन्नत इन 5 लोगों को अल्लाह से तलब कर रही है कि या अल्लाह ये 5 लोग मुझे दे दे। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह वालों अगर दुनिया में किसी को जन्नती देखना है तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई बशारत के मुताबिक वो जन्नती है। जो कसरत से कुरान की तिलावत करता है, अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना है तो उसको देख लो। इसी तरह जो चुगली से, लगाई बुझाई से, गीबत से अपने आप को महफूज रखता है, इज्तनाब करता है, अगर जन्नती को देखना है तो आपके माशरे में, आपके अजीज़ व अकारब में, आपके हल्का अहबाब में ऐसा कोई बंदा है तो उसको देख लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने अलीशान के मुताबिक वो जन्नती है। इसी तरह कोई शख्स भूखे को खिलाता है, प्यासे को पिलाता है, जन्नती देखना चाहते हो तो ये जन्नती है। इसी तरह कोई किसी नंगे को या बेलबास को लबास लेकर देता है, किसी का सितर ढांपता है, अगर आप जन्नती देखना चाहते हो तो वो जन्नती है। और इसी तरह अगर आप इस दुनिया में जन्नती बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इन 5 अमाल को शुरू कर लो। और अगर ये हदीस पाक सुनने से पहले ही आप ये 5 मुबारक अमाल कर रहे हो किसी भी दर्जे पे, तो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। इन 5 अमाल में हर आने वाले लम्हे में अल्लाह से तौफीक मांगते जाओ और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों? सदका और खैरात की कोई हद नहीं है। जहां तक जा सकते हो, जितनी जन्नत कमा सकते हो आप कमा सकते हैं। इसी तरह गुरबा है, मसाकीन हैं, या वो लोग जो बेलबास हैं, जो लबास खरीद कर नहीं पहन सकते, आप उनका सितर ढांपते हो, तो ये ऐसी नेकी है जितनी चाहो तुम कर सकते हो। जितनी तुम्हारे अंदर सकत है, हिम्मत है, आप जन्नत कमा सकते हो। इसी तरह खामोश रह के, अलग थलग रह के अपने आप को गीबत और चुगली से जितना बचा सकते हो, ईमान भी है, वक्त भी है, मोहलत भी है, जितनी जन्नत कमानी है कमा सकते हो। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत दिन रात करके कसरत के साथ, जितनी कसरत से तिलावत करके अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत और जन्नत पाना चाहते हो या कमाना चाहते हो, आपके पास सुनहरी मौका है, आप जन्नत कमा सकते हो। इसी तरह दुरूद व सलाम पढ़कर हजूर का कुर्ब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी
اور اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا، جو بے لباس ہے اس کو لباس لے کر دے گا، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد کثرت سے درود و سلام کا گلدستہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا، اللہ والو اللہ اس کی یہ دنیا بھی جنت بنا دے گا اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ اللہ اس کو اس دنیا میں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے گا، میدان معاشر میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ تمام انعامات آپ پانا چاہتے ہیں، ان تمام خرافات اور بدعات کو جن کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، ان سے سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ جن 5 اعمال کو کرنے کا اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 اعمال کو کرنے پہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آپ توجہ رکھیے گا کہ وہ 5 اعمال جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے بنیادی اعمال ہیں، جو شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم کم و بیش 2.25 سال سے امت کو بتا رہے ہیں کہ اس دور میں وظائف سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔ اس دور میں اوراد و وظائف سے، عملیات سے، تویز دھاگے سے نفع ہونے والا تقریباً نہیں ہے۔ ہو رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر، اور اگر نفع ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ کڑی شرائط ہے۔ جب تک آپ کو شرائط کا علم نہیں ہوگا، پھر شرائط پہ پورا نہیں اترو گے، جو اعمال کرنے کا طریقہ ہے، جو پروٹوکول ہے وہ پورا نہیں کرو گے، تمہیں آج کے دور میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ ہم نے یہ بات دن رات محنت کر کے امت کو سمجھائی ہے، اور الحمدللہ 2-2.5 سالوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس موت کے کنویں سے نکلے ہیں، اور لاکھوں گھروں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئی ہیں۔ تو جو 5 اعمال میں پچھلے 2.25 سال سے کم و بیش بتا رہا ہوں، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ یہی بتاتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے حصار کے ساتھ۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، یہ بات کو میں نے کسی اور بات کے ساتھ نتھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں ان 5 اعمال کی شان کیا ہے۔ جب آپ ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے، اللہ والو آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قلیل عرصہ میں لاکھوں گھروں میں خوشیاں لوٹ کر آئی ہیں، لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، لاکھوں لوگ جو موت کے کنویں میں اترے تھے، جنہیں اپنی منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، الحمدللہ یہ 5 اعمال کر کے وہ بھی اپنی منزل کو پا گئے۔ تو آپ ابھی تک کیوں سوچ رہے؟ آپ نے ابھی تک بدعات کو اور خرافات کو گلے کے ساتھ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے ابھی تک جاہلین کو اور پیشہ ور عاملین کو بائے بائے کیوں نہیں کہا؟ آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑے؟ اگر وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے تو اللہ بلو آپ 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جب 5 اعمال کی طرف آ جاؤ گے تو عاملین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جاہلین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، وظائف سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 2 طریقے حصار کے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرا کیا ہے؟ حصار نبوی علیہ السلام۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حصار کیا ہے، خضری عمل کیا ہے اور حصار نبوی علیہ السلام کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں حصار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے جو ڈیجیٹل آفیشیل چینلز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آپ خضری عمل کا بھی ایک کلپ سن لیں اور حصار نبوی علیہ السلام کا بھی ایک کلپ سن لیں، دونوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا پڑھا جاتا ہے، اپنا بدنی حصار کیسے کرتے ہیں اور روحانی حصار کیسے کرتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے، آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے موضوع ہے،
اور मैं मुस्तकिल बुनियादों पे ये अमल कर सकता हूँ। खिजरी अमल पढ़ना चाहते हैं तो खिजरी अमल की तरफ चले जाएं, हसारे नबवी पढ़ना चाहते हैं तो हसारे नबवी पढ़ना शुरू कर दें। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, 2 हसार हैं, उन 2 में से किसी एक का इंतखाब आपने करना है। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। क्या ये कहता हूँ? ये कहता हूं कि कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, और ये भी कहता हूं कि जोन सा सीगा मर्जी पढ़ो। कोई हुक्म नहीं है, कोई धौंस नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिस सीगे की तरफ आपकी रग़बत है या जो आप समझते हो कि मैं पढ़ सकता हूं आसानी के साथ, चाहे वो दुरूद इब्राहीम है तो चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये फैसला आपने करना है कि मैंने कौन सा सीगा पढ़ना है। सिर्फ मशवरा ये देता हूँ, हुक्म नहीं, मशवरा ये देता हूँ रूहानियत की रूह से, ये अमलियात के इल्म की रूह से, कि जो सीगा आपने मुंतखब कर लिया फिर आपने वही सीगा लेकर चलना है। ये नहीं आपने करना कि कभी कोई सीगा पढ़ेंगे कभी कोई सीगा पढ़ेंगे। शरअन ये ममनू नहीं है, शरअन ये बिल्कुल जायज़ है, कभी आप कोई सीगा पढ़ें कभी आप कोई सीगा पढ़ें, क्योंकि हमारा फोकस या हमारी तवज्जो आपकी रूहानियत की तरफ होती है, या वो लोग जो बीमार हैं अमलियात की तरफ होती है। तो रूहानियत और अमलियात में हमें तासीर चाहिए होती है। तो जब आप कभी कोई सीगा पढ़ेंगे कभी कोई सीगा पढ़ेंगे तो किसी भी सीगे की आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तासीर नहीं होगी, ना आपको रूहानियत मिलेगी और ना आपकी किसी बीमारी का इलाज होगा, यानी ना कोई आपका मसला हल होगा। शरन आपको सवाब मिलता जाएगा, सवाब मिलता जाएगा। इसलिए ये मशवरा देता हूं कि अगर आपने रूहानियत में आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि मेरे हिजाबात हट जाए, मुझे हजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाए, हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब हो जाए, हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजूरी नसीब हो जाए, हजूर अलैहिस्सलाम की मेरे ऊपर निगाह खास हो जाए, तो फिर एक ही सीगे का आपको इंतखाब करना होगा। इसी तरह अगर आप किसी बीमारी का इलाज करने के लिए आप किसी रूहानी मसले का हल ढूंढ रहे हैं, उसके हल के लिए आप कोई दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, तो तब भी आपको एक ही तरह की एनर्जी चाहिए। मुख्तलिफ एनर्जीज जो है वो नफ़े की बजाय अमलियात की दुनिया में नुकसान देंगे। शरीयत का मसला मैं वाज़े कर चुका हूं कि शरीयत में कोई मुज़ायका नहीं है, शरीयत के मुताबिक सीगा बदलने में कोई मुज़ायका नहीं है। आप जोन सा चाहें सीगा पढ़ सकते हैं और जब चाहें आप बदल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अमलियात के मुसाफिर हैं या मरीज हैं या रूहानियत के मुसाफिर, और ये प्लेटफॉर्म भी शाफिया सोशल मीडिया या खानका दारुल शिफा रूहानियत और अमलियात के ऊपर ही मेहनत कर रहा है। तो आपने 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, दुरूद पाक दिन रात, और रात सोने से पहले 100 बार सैयदुल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 100 बार। इन 3 आमाल के साथ 2 शराइत हैं कि रिज़्क़े हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आँखों की हिफाजत करो। इन 5 आमाल की तासीर को पाने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि जो अल्लाह ने दिया है उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, यानी सदका खैरात करते रहें। फिर अगली बात मैं क्या आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिन या रात में मा तयस्सर मिनल कुरान, जितनी आसानी है कुरान में कुछ ना कुछ तिलावत करते रहें, यानी पढ़ते रहें। अब अल्लाह ये 5 आमाल का पैकेज है जो हम उम्मत को पिछले 2.25 साल से देने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो 5 आमाल का पैकेज है और उसके साथ अज़ाफ़ी क्या है, सदका और खैरात और कुरान की तिलावत। अब इस पैकेज को आप सामने रखें और जो 5 काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करने की तरगीब दी है, या वो लोग जो 5 काम करते हैं और जन्नत अल्लाह से उनको तलब करती है, क्या वो 5 के 5 काम इस पैकेज में हैं कि नहीं, इस पैकेज में हैं कि नहीं। कुरान की तिलावत मैं आपको कहता हूं, दुरूद सलाम मैं आपको कहता हूं। 2 शराइत जो हम लगाते हैं उन शराइत में से पहली शर्त क्या है कि आंखों की हिफाजत। अब अल्लाह आंखों की हिफाजत समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, यानी इसमें वजाहत नहीं है। जब आपकी आंखें बंद हो गई, किसी का ऐब देखोगे नहीं,
تو بولوگے نہیں، جب بولوگے نہیں تو سنوگے نہیں، تو جب آنکھیں بند ہو گئی تو یہ دو سوراخ خود ہی بند ہو جائیں گے، یہ سوراخ بھی خود ہی بند ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا عیب دیکھو گے نہیں تو ظاہر ہے آپ بولو گے نہیں، جب آپ بولو گے نہیں تو کسی کی سنو گے نہیں، تو یوں آپ غیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم جو دو شرائط اعمال کے ساتھ لگاتے ہیں ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ دکھنے میں یہ ایک عمل لگ رہا ہے یا دکھنے میں یہ ایک شرط لگ رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت، اللہ بولو اگر آنکھیں پاک ہو گئیں تو کان محفوظ ہو گئے، آنکھیں پاک ہو گئیں تو زبان محفوظ ہو گئی، آنکھیں پاک ہو گئیں تو دل پاک ہو گیا۔ کہنے کو یا دکھنے کو یہ ایک بات ہے، مگر اس کے اندر پورا روحانیت کا ایک نظام ہے، اس کے اندر پورا ایک حفاظت کا نظام ہے۔ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں گے نہیں، ظاہر ہے آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، تبصرہ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تو جب بولیں گے نہیں تو آپ غیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، لگائی بجائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کریں گے نہیں تو دوسرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو چغلی یا غیبت کے زمرے میں آتی ہو، تو یوں آپ سننے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جب آپ کرنے سے بھی محفوظ ہو گئے، یعنی آپ کی زبان محفوظ ہو گئی، سننے سے بھی محفوظ ہو گئے، تو آپ ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ظلمت سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اللہ بولو یہ جو خاموشی ہے یا آنکھوں کی حفاظت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر روحانیت ہے۔ اور اگلی شرط جو ہم لگاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ جب رزق حلال کماؤ گے اور رزق حلال کھاؤ گے تو پھر حلال ہی کے کام کرو گے۔ جب رزق حرام گھروں میں آئے گا تو کام حلال کے ہونے والے نہیں ہیں، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے، کام حرام کے ہی ہو کر رہیں گے۔ پھر کیا کہتا ہوں کہ ان 5 اعمال کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کیا کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات، جب صدقہ خیرات کرو گے تو جو اس کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، جس کی جو ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دو، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس لے کر دے دو۔ تو آج الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 5 اعمال ہیں ان کے اندر سب کچھ ہے الحمدللہ۔ جب میں نے یہ 5 اعمال امت کو بتانا شروع کیے تو میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں، 176 ممالک میں شافیہ سوشل میڈیا کو سنا جاتا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا کہ کوئی کسی بھی مسلک کا عالم دین ہو، عوام الناس کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کا اہل علم ہو یعنی عالم دین ہو، چاہے اس کا مسلک تشیع ہے یا اہل تشیع میں سے ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہیں، دیوبند حضرات ہیں، یا اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، کوئی بھی صاحب علم یہ کہہ دے کہ یہ پیکج جو شافی امت کو دے رہا ہے اس کے اندر کمی ہے، نہیں سمجھ آئی میں کیا بول گیا ہوں۔ غلط ہونا صحیح ہونا یہ وقت گزر گیا، غلط ہونا یا صحیح ہونا یہ وقت گزر گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی یہ کہہ دے کہ اس پیکج کے اندر کمی ہے، حضرت صاحب یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں، تو پھر یہ زیادہ جامع ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا، اکمل ہو جائے گا۔ اللہ بولو اس کا غلط اور درست ہونا تو دور کی بات ہے، 2.25 سالوں میں کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم یہ نہیں کہہ سکا کہ حضرت صاحب ان اعمال کے اندر یہ رتی برابر کمی ہے، اگر آپ یہ ٹچ لگا دیں تو بات بڑی زبردست بن جاتی۔ اللہ بولو ایسا پیکج جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، وہ امت کو دیا ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے کہی امت کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ آج کے دور میں ان اعمال سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے، آج کے دور میں ان اعمال سے زیادہ یعنی جو پیکج کے اعمال ہیں ان سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہم نے کیا منکشف کی کہ اگر یہ اعمال جو عوام کو بتاتا ہوں، خواص کو تو نہیں بتاتا، عوام کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ جو پیکج ہے اگر خواص اس پہ عمل کرتے ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔
تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان 5 اعمال کے اوپر آج خواص کو بھی توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ عمل کریں۔ تو اللہ بولو اگر آپ آج کے دور میں ان 5 اعمال کے اوپر عمل کرو گے شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اللہ عوام میں سے نکال کے آپ کو خواص میں شامل فرما دے گا۔ تو آپ کی زندگی کے اندر سے وہ تمام خرافات اور تمام بدعات جو ہے وہ نکل جائیں گی، آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ جاہلین کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے اور عاملین نے جنہوں نے آپ کو شکار کیا ہوا ہے اس جال سے بھی آپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ سچی اور سچی توبہ کر کے ان 5 اعمال کی طرف آ جاؤ۔ جو یہ 5 اعمال کر رہا ہے، میں نے 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اگر جو بندہ یہ 5 اعمال کرتا ہوا مر گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ مرنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے اللہ مقام ولایت عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ موت طاری کرے گا۔ کیا یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ آن دا ریکارڈ ہے، بیانات میں موجود ہے۔ اگر آپ نے یہ بیانات سننے ہوں تو جو ہمارا آفیشیل چینل ہے تلاش، اس کی ویڈیو لسٹ میں جائیں، آج سے 1.5 سال پہلے جو پرانے بیانات ہیں وہ سنیں۔ یہ باتیں میں نے کئی بار دہرائی ہیں۔ تو آج میں نے حدیث پاک کے ساتھ بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 لوگ ہیں جن کو جنت اللہ سے طلب کرتی ہے، اور وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے، پیاسے کو پانی پلانے والا ہے، جو ننگا ہے اس کو لباس لے کر دینے والا ہے، اور تیسرا شخص کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو غیبت سے، چغلی سے محفوظ رکھتا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور 5واں کون سا ہے؟ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب اللہ والو آخری بار آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بس یہ سن لو تو آج کا موضوع مکمل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر، اب توجہ رکھیے گا، اصل بات یہ سمجھنے والی ہے، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نہ تو آپ توبہ کرو گے، نہ آپ خرافات اور بدعات کو چھوڑو گے، اور نہ ہی آپ 5 اعمال کی طرف آؤ گے، اور اگر آ بھی جاؤ گے تو آپ کو استقامت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھ لاشعوری طور پہ اور بڑی خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کر ہمیں منت پہ لگا دیا گیا۔ نہیں سمجھ آئی، لگتا ہے عاملین کے، مولویوں کے اور پیروں کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا ہے، یا دکھتی رگ کو شافی نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں صدقہ خیرات سے ہٹا کر منت پہ لگا دیا کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی میں 100 نفل پڑھوں گی، میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں فلاں دربار پہ جا کے دیگ چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی۔ جس طرح ادھر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں فون بھی کر رہے ہیں، یار میں بڑا پریشان ہوں، داتا صاحب ایک دیکھتے دے آؤ۔ یعنی ہماری یہ سوچ بنا دی گئی کہ صدقہ خیرات سے ہٹا کے ہمیں منتوں پہ لگا دیا گیا۔ آج اللہ والو کسی بھی دربار، پاکستان بھر کے کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، الا قلیل چند دربار ایسے ہیں جو میری نظر میں بھی ہیں جہاں پہ یہ خرافات نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم درجے کی، وگرنہ آپ کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ، جو مزار ہیں اس مزار کی جو جالیاں ہیں ان جالیوں کو جا کر دیکھو، اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے دھاگے باندھے ہیں کہ آپ کو دھاگا باندھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دھاگے باندھنے والے کون ہیں؟ جو رب کو چھوڑ کر ان کے پاس گئے کہ ہماری منت اور مراد پوری کر دو، ان کو دستگیر سمجھا، ان کو حاجت روا سمجھا، ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا بلکہ براہ راست ان سے مانگا، اور جا کر یہ شرطیں لگائیں
کہ اگر ہماری یہ منت پوری ہو جائے گی تو پھر میں آ کے یہ دھاگا بھی کھولوں گی یا نئے 2 دھاگے باندھوں گی اور ساتھ 2 دیگے بھی دوں گی. مجھے کاکا مل جائے گا تو 10 دیگے دوں گی, مجھے کاکی مل جائے گی یا ہمیں اولاد مل جائے گی تو ہم 1 دیگ دیں گے, ہمارا بچہ باہر چلا جائے گا تو ہم 4 دیگے دیں گے. اب لوگ صدقہ خیرات کو چھوڑ کر ہم اس طرح کی خرافات اور بدعات میں الجھ گئے اور ہمیں الجھا دیا گیا. کیوں؟ جو مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے, جو گدیں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا دھندا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے, اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اس طریقے سے تبلیغ کی, ایسے مولویوں کو استعمال کیا اور خود انہوں نے منبر رسول کو استعمال کیا کہ امت کی ذہن سازی کی گئی, برین واشنگ کی گئی کہ بابا جی کے پاس آ کر آپ منت مانو, یہ دھاگا باندھو, یا ویسے ہی آپ زبانی منت مان لو, ذہن میں بات بٹھا لو کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو پھر میں اتنی دیگیں دوں گا. پھر جھوٹی کرامتیں, جھوٹی کہانیاں لمبی لمبی سنائی گئی. اس سے کیا ہوا کہ امت صدقہ خیرات سے ہٹ کر منت کی طرف چلی گئی. یقین بن گیا کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا, منت مانوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, گھر بیٹھے صدقہ خیرات کروں گا تو میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا حکم تھا معاذ اللہ وہ نیچ ہو گیا, جو جاہلین کی بتائی ہوئی بات تھی وہ ہوا کے گھوڑے سوار ہو گئے, اس کو فضیلت مل گئی. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے, میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. اور جو منت ہے اس کی تو شریعت میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے. بے شک وہ ناجائز نہیں ہے مگر حوصلہ شکنی کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منت اور صدقہ خیرات برابر نہیں ہے. یہ تیری مرضی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ تیری خواہش ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اب تیری خواہش یا تیری مرضی اللہ کے حکم یا اللہ کی مرضی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم صدقہ خیرات تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تو گھر بیٹھے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے رہتے. ہم نے وہ صدقہ خیرات جو اپنے قریبی عزیز و اقارب کو, ہمسایوں کو, جاننے والوں کو دینا تھا جو کہ شریعت کا حکم ہے, ہم نے وہ منت کی صورت میں ملنگوں کو, بدماشوں کو, نشیوں کو جا کر دیا. اب درباروں پہ چلے جائیں, جو کراؤڈ آپ کو وہاں 24 گھنٹے ملے گا وہی کراؤڈ کا 70% آپ کو سینموں میں ملے گا, تھیٹر میں ملے گا. یعنی سارا دن وہ درباروں پہ رہ کے مال اکٹھا کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پھر وہی مال لے کر, وہی جان لے کر جو تمہارے مال پر انہوں نے بنائی ہے, پھر رات کو وہ تھیٹر پہ ہوتے ہیں یا کسی سینمے میں ہوتے ہیں یا کہیں پہ زنا کر رہے ہوتے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں یا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ نتیجہ نکلا تمہاری منت کا, یا یہ نتیجہ نکلا جو تم نے راشن کھلایا اور ان بدماشوں کو پالا. اگر آپ شریعت کے حکم پہ چلتے, آپ صدقہ خیرات, عشر, زکوٰۃ دیتے رہتے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, پھر ہمسایوں کا ہے, پھر گلی محلے والوں کا ہے, پھر علاقے والوں کا ہے, پھر قصبے والوں کا ہے, پھر دیہات والوں کا ہے, پھر شہر والوں کا ہے, پھر ملک والوں کا ہے, پھر بین الاقوامی سطح ہے. یہ شیلز ہے. یہ کیا ہے؟ شیلز ہیں. شریعت نے ایک پورا طریقہ کار دیا ہے. جبکہ منت میں کیا ہے؟ پیر نے کہہ دیا, مرید نے مان لی, تو بدماش لچے لفنگے نے کھا لی. تو میں نے کیا کہا کہ سارا دن یہ وہاں لیٹے رہتے ہیں, وہاں پیسے بٹورتے ہیں, مفت کا لنگر کھاتے ہیں اور رات کو جا کے پھر بدکاریاں کرتے ہیں تیرے میرے پیسے پہ. تو اب لوگ امت کو صدقہ خیرات سے ہٹا کر کدھر میں نے کہا لگا دیا؟ منت کی طرف, منت مراد کی طرف. بلکہ اب تو منت مراد آستانوں کے نام بن گئے ہیں, آستانوں کے نام رکھ لیے منت مراد. یعنی یہاں آ کے پودے لگاؤ تو یہ ہو جائے گا, یہاں آ کے یہ کام کرو تو یہ ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جن کی برین واشنگ کی گئی
कि ये तांबे का कड़ा जो है ये पहनो तो ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, इतने कड़े लेकर बांटो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, इतने रसाले लेकर बांटो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, इतनी किताबें औरादो वज़ाइफ की लेकर बांटो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। फिर जो शाफी ने 2023 में इनकी कुत्ते वाली की है, लग इन्हें भी समझ गई है और लग इनके पीरों को भी समझ गई है कि शाफी हुन साड़ी जान छड्डण वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके धंधे पे, उनके कारोबार पे कारी ज़रब लगी है, अल्लाह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बात को समझा है, कि बात को समझा है। मैं घर बैठे सदका खैरात करूं, मेरे काम बन रहे हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है किसी दरबार पे जाने की, ना महरम लोग हैं उनमें जाकर घुसने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी है जब घर बैठे मेरे काम बन रहे हैं। तो अल्लाह वालों हमने इन खुराफात से निकलना है, हमने इन खुराफात से निकलना है। फिर अल्लाह के जिक्र से हटाकर उम्मत को गीबत पर लगा दिया, झूठी कहानियों और किस्सों और झूठी करामात सुना सुना के ऐसा जहन मौफ कर दिया। फिर हमारे अंदर मसलक परस्ती का जहर जो है वो डाला गया कि हमारी सोचें ही गंदी हो गई, हमें हर दिखने वाला बंदा काफिर नजर आना शुरू हो गया। हम गीबत की तरफ लग गए। लगना किधर था? अल्लाह के जिक्र की तरफ। लगना किधर था? कुरान की तिलावत की तरफ। कुरान की तिलावत से हमें हटाया और आदो वज़ाइफ पे लगा दिया और हमें ये चूरन बेचा गया, और ये भी कुरान ही है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। फिर शाफी ने खोला, ना ये जिक्र है और ना इसके पढ़ने पे कुरान का सवाब है, तिलावत का हक अदा नहीं होगा। बेशक ये कुरान का हिस्सा है, बेशक ये अल्लाह का नाम है, मगर अब इसकी हैसियत बदल चुकी है। बेशक ये नमाज है, फर्ज नमाज और मसला है, वाजिब नमाज और अमल है और मसला है, नफल नमाज सुन्नत नमाज और अमल है और मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बातें जब हमने उम्मत को समझाई, जिन खुश नसीबों को समझ आई हैं उनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमें लाशौरी तौर पे ब्रेन वॉशिंग करके वो आमाल जिनके करने में अल्लाह ने कामयाबी रखी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तलकीन है अपनी उम्मत को, वो हम छोड़ के किधर लग गए? खुराफात और बिदआत की तरफ। खुराफात और बिदआत की तरफ। दुरूदे पाक को छोड़ के, जरा तवज्जो रखिएगा, दुरूदे पाक को छोड़ के अपने पीर के तराने शजरे पढ़े जा रहे हैं, अपने पीर की झूठी करामतें बयान की जा रही हैं, अपने पीर के दर्जात और मकामात बयान किए जा रहे हैं। दुरूदो सलाम छोड़ के पीर के बारे में जो झूठे ख्वाब, झूठी कैफियत, कश्फी कैफियत, उनको बयान किया जा रहा है। यानी अपने पीर की शान को बयान किया जा रहा है, मेरे कमली वाले की शान को बयान मिंबर पे नहीं किया जा रहा और दुरूदो सलाम नहीं पढ़ा जा रहा। यानी जिक्र पीर हो रहा है तो जो सारी कायनात के पीर हैं उनके जिक्र को उम्मत ने फरामोश कर दिया। तो जब अल्लाह वालों हमने हुजूर को फरामोश कर दिया, उनके जिक्र को फरामोश कर दिया, फिर अल्लाह ने हमें फरामोश कर दिया। घरों के घर उजड़ गए, घरों के घर तबाह हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में, 2.25 साल में जो मेहनत की है, उम्मत को बात समझ आई है। आज भी मैंने वही बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह वालों जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, आखिरी फिक्र तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बंदे की बदबख्ती आ जाती है तो वो शरीयत को छोड़ के खुराफात और बिदआत की तरफ चल पड़ता है। नहीं समझ आ रही है आपको बात की? दोबारा दोहरा दूं, जब बंदे की बदबख्ती आ जाती, अल्लाह रूठ जाता है, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत को छोड़कर बिदआत और खुराफात की तरफ आ जाता है। यानी वो सदका खैरात को छोड़ देगा, गीबत से बचना छोड़ देगा, कुरान की तिलावत छोड़ देगा, दुरूदो सलाम छोड़ देगा, वो तमाम खुराफात की तरफ आ जाएगा, बिदआत की तरफ आ जाएगा, जो मजीद उसकी तबाही का बायस बनेगी। अल्लाह वालों इसमें हिकमत क्या है? वो आमाल जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको करने से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो जिन कामों से रोका है या जिन कामों के करने का हुक्म नहीं दिया वो मेरी तेरी मर्जी है। जब हम वो काम करेंगे, पहली बात तो ये है कि अगर वो भले के काम भी हैं तो उन कामों से उतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं होगी, और अगर वो काम खुराफात और बिदआत हैं तो उनसे इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी कि सब कुछ
तबाह हो जाएगा। यही बात मैंने कही है कि जब रब रूठ जाता है, उसकी रहमत रूठ जाती है, तो बंदा शरीयत के अहकामात को छोड़कर बिदात और खुराफात की तरफ आ जाता है। और जब आपके दिन बदलने लगेंगे, जब आपके दिन बदलने लगेंगे या अल्लाह राजी हो जाएगा, तो उसकी रजा की निशानी क्या होगी कि आपको बिदआत से, आपको खुराफात से कराहत होना शुरू हो जाएगी, नफरत होना शुरू हो जाएगी, आपके जहन में सवालात जन्म लेना शुरू कर देंगे। ये मैं कर रहा हूं, क्या ये कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं ये काम कर रहा हूं, शाफी साहब ये कुरान और सुन्नत से साबित है? इन सवालात का आपके अंदर जन्म लेना इस बात की दलील है अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि अब आपके दिन फिर के रहने हैं, अब आपके दिन फिर के रहने हैं। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आ रही कि ये जो मैं काम कर रहा हूं क्या यह कुरान और सुन्नत से साबित है, तो समझ लो अभी आपके दिन फिरने वाले नहीं है। अगर आज की बातें सुन के आपके जहन में भी ये बात आ रही है कि जो काम हम पीरों के कहने पे, आमलीन के कहने पे कर रहे हैं, क्या वो शरीयत से साबित है? अगर ये सवाल ने जन्म ले लिया है तो समझ लो कि आपके दिन फिरने वाले। तो वो तमाम हजरात जो दुनिया भर में इन 5 अमाल पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह उनको इस्तकामत अता फरमाए। और जो अभी सोच रहे हैं, अल्लाह उनको भी इन 5 अमाल के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। और जिनको अभी तक हमारी बात समझ नहीं आई, अल्लाह उनके लिए भी हदायत की खिड़की खोल दे। वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो एक अरसा से 5 अमाल कर रहे हैं, वो मुझे भी दुआओं में याद रखें, हुज़ूर सलाम की उम्मत को भी दुआओं में याद रखें। शमा से शमा जलती है, चिराग से चिराग रोशन होता है, दिए से दिया जलता है। अल्लाह ने आपको शाफी की फिक्र समझा दी है। अब आपका इखलाकी फर्ज है कि आप इस सदा को वहां तक पहुंचाएं जहां तक शाफी खुद नहीं पहुंच सकता या जहां तक शाफी की सदा नहीं पहुंच रही, ताकि हम उम्मत को खुराफात और बिदआत से निकाल कर उस पैकेज की तरफ लेकर आए, उन आमाल की तरफ लेकर आए जिनके साथ अल्लाह ने कामयाबी का वादा किया, ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं और मेरे भाई भी यानी अहले ईमान भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने मुझे दुखों से निकाला है, मैं फुलां को भी दुख से निकालने में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह ये सोच, ये फिक्र, ये दर्द हम सब को अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। ये जो 5 अमाल का पैकेज है, दुनिया भर के मुसलमानों को, अहले ईमान को इजाज़त है किसी भी तरह का राबता करके हमारे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में वो लोग जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह उनकी नेमतों में बरकतें अता फरमाए ताकि उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, खानका दार शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हजरात जो दुनिया भर में का या जादू का इलाज खुद करेगा लेकिन नाकाम होगा, बार बार करेगा, बार बार छोड़ेगा, नहीं बताऊंगा, अब कानों में उंगलियां मार लो, बड़ा अहम नुक्ता है। चलो अच्छी बात है, आंखें भी माल नहीं है आपने मेरे कहे बगैर। मरीज था जादू का, रजत का मरीज नहीं था। हमने तशखीस उसकी क्या की थी कि ये जादू का मरीज है। अब उसने नलायकी क्या की, बेवकूफ़ी क्या की कि कभी इसके पास चला गया इलाज के लिए, कभी उसके पास चला गया, कभी उसके पास चला गया, कभी मेरे पास आ गया, कभी खुद कुछ पढ़ना शुरू कर दिया परेशानी की वजह से। अब जादू पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया? 7 नस्लें पीछे रह गया। अब वो रजत का मरीज बन गया।
جب بھی آپ کا روحانی علاج ناکام ہوگا وہ آپ کو رجت کی طرف لے کر جائے گا. کیوں؟ ناکام روحانی علاج نیگیٹو انرجی کو بھی جنریٹ کرتا ہے اور ویسٹڈ انرجی کو بھی جنریٹ کرتا ہے. جب نیگیٹو انرجی اور بڑھے گی، ویسٹڈ انرجی اور بڑھے گی. جو پڑھائیاں اب آپ کے اوپر کی گئی ہیں، لالا یہ اب تیری 7 نسلیں جان چھوڑنے والی نہیں ہیں. جس عامل نے تیرے پہ یا تیرے گھر میں آ کے پڑھائیاں کر دی یا تو نے کروائی، جادو رہ گیا پیچھے، اب تو بن گیا ہے رجت کا مریض. ٹھیک ہے؟ تو یوں بھی کیس خراب ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مریض آیا، اس کے پاس 4 علامات تھے، اس کے 4 علامات تھی. آگے آپ نے 2-3 کراس کوشچن کیے، وظیفے پڑھتے ہو، سورتیں پڑھتے ہو، فلاں پڑھتے ہو، اس نے کہا ہاں پڑھتے ہو. آپ خاموش ہو گئے کہ یہ رجت کا مریض ہے. ایک وہ مریض بھی آئیں گے جو ہیں جادو کے مریض، مگر ان کا علاج جو ہے وہ خراب ہو گیا، یعنی ناکام ہو گیا. اب وہ رجت کے مریض بن گئے ہیں، اب وہ جادو کے مریض نہیں رہ گئے. اب یہ کیس بائی لیٹرل ہو گیا ہے، یہ اب گنجل بن گیا ہے. اب یہ والا جو کیس ہے یہ رجت کے کیس سے بھی زیادہ بگڑ گیا. اس وقت 99% کیسز یہ والے ہیں کہ معاملہ شروع ہوتا ہے کالی نظر سے، بعد میں علاج معالجہ ہوتا ہے، خود کرتے ہیں یا کہیں سے کرواتے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے. جو ہمارا مزاج ہے جلد بازی والا، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا، مفت وری والا، ہم کہتے ہیں لینا دینا بھی کچھ نہ پڑے، نہ صدقہ ہو، نہ خیرات ہو، اور نہ پروٹوکول ہو، نہ لوازمات ہوں، بس ایک تعویذ ہو، ایک پھوکا ہو تو کام ہو جائے. تو پھر کام ہو جاتا ہے پھر کام ہو جاتا ہے. پھر ماشاءاللہ 7 نسلوں کا کام ہو جاتا ہے. ایک مائی نے یہ غلطی کی، ایک عورت نے یہ غلطی کی، عمومی طور پہ 7 نسلوں کا کام ہو گیا، مکو ٹھپیا گیا. اب نہ تشخیص ہوگی، نہ پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا. کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں وہاں جا کے آپ ٹیسٹ کروا لو گے، کوئی ٹریک ہسٹری تو ہے نہیں. یہ تو مریض خود بتائے گا تو پتا چلے گا، یا کوئی نگاہ ولایت سے دیکھے گا تو پتا چلے گا. تو کہاں سے ولی اللہ ڈھونڈو گے؟ تو کہاں سے ایسا مریض ڈھونڈ کر لاؤ گے جو سچ بولے گا؟ یہ تے پیراں تے پانی نہیں پہن دے دے. مائیاں وظیفے پڑھ کے بھی کہندی ہیں پتر شافی نہ انج نہ کہہ ہی انہاں دے پلے واسطے پڑھے نہیں. وہ قابو آتی ہیں، ہمارے سے مائیاں قابو نہیں آتی، تو یہ قابو آئیں گے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں گے. اور یہ شرم اور حیا بھی نہیں آتی کہ بھائی اگر ہم شافی سے جھوٹ بول رہے ہیں اس میں اس کا کیا نقصان ہو جا رہا ہے. جب ہم جھوٹ بولیں گے وہ اس کے مطابق کچھ ہمیں پڑھنے کو بتا دے گا جو کہ سوٹیبل ہی نہیں ہوگا، موضوع ہی نہیں ہوگا، ہمیں الٹا نقصان پہنچے گا. تو فنکاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ مگر ہمارے اندر ہے، ہمارے جینیٹک کوڈ کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم فنکاری کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یعنی کام غلط بھی کرنا ہے، پھر معصوم شاہ بن کر بھی ایکٹنگ بھی کرنی ہے کہ میرے یا ماں نے جمیا ہی نہیں ہے. تو یوں اگر جادو کا کیس تھا اور وہ خراب ہو گیا، اب وہ بن گیا رجت کا کیس. تو میں نے کتنا ٹائم دیا ہوا ہے؟ قیامت تک کا. کیا کہتا ہوں کہ قیامت تک کا آپ کے پاس وقت ہے. جہاں بھاگنا چاہتے ہو، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، میدان بھی آپ کے پاس ہے. کوئی آپ کو مائی کا لال تشخیص کر کے بتا دے، ڈائیگنوز کر کے بتا دے واٹس دا رانگ ود یو، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے جوتے اپنے سر پہ رکھیں گے، 21 توپوں کی سلامی دیں گے کہ آج کے دور میں کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کے ساتھ یہ جو 4 علامات ہے یہ کیوں ظاہر ہو رہی ہیں. تو قیامت تک اس کی تشخیص نہیں ہوگی، یہ ایسا گنجل بن جائے گا. تو جادو اور رجت میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ رجت کے اندر وظائف کی ہسٹری ہوتی ہے. رجت کے اندر تعویذ دھاگا، نیلا، پیلا، کالا، چٹا، دبانے والا، لٹکانے والا، جلانے والا، سلانے والا. پھر رجت کے اندر اگے شاہ، پیچھے شاہ، کرنٹ شاہ، سولر شاہ، بیٹری شاہ، سارے شاہ گھسے ہوتے ہیں. تو یہ جو بن جاتا ہے نا گنجل، اس کو کہتے ہیں رجت. جادو میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک پلین آدمی ہے بیچارہ، نماز روزہ کرنے والا ہے، اپنے بچوں کی روٹی کما رہا ہے، کسی بدبخت حاسد نے جو ہے وہ تیلی لگا دی. یہ ہے جادو، یہ ہے جادو.
وہاں ایسی کوئی ہسٹری اگے شاہ پیچھے شاہ کرنٹ شال والی آپ کو نہیں ملے گی، وظائف کی ہسٹری نہیں ملے گی، تعویذ دھاگے کی ہسٹری نہیں ملے گی۔ یہ سارا گند آپ کو ملے گا جو کہتے ہیں جی اسی تے پڑھائیاں کرن والے ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، یہ سارا گند آپ کو ادھر ملے گا، یہ سارا گند ادھر ملے گا۔ پہلے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو خاندان کو آگ لگائی، جب مسائل بڑھ گئے تو رشتہ داروں پہ ڈال دیا کہ ہمارا شریکہ جادو کرتا ہے۔ شافعی نے کہا نہیں نہیں، اب میں آ گیا ہوں میدان میں، اب تمہیں چھپنے نہیں دیتا۔ یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی رشتہ دار نے یہ کام نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، یہ تیرے پڑے ہوئے وظائف ہی تیرے پہ لوٹ رہے ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے آ گیا تعویذ دھاگا، پھر آگے عامل، پھر خود بھی پڑھائیاں کی، خود بھی اور مزید وظیفے کیے کہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ پھر جوں پڑھتے جاؤ گے توں لیندے جاؤ گے، تو جو جتنا پڑھائی کرتا جائے اتنا ہی نیچے اترتا جائے۔ یہ مریض ہے رجت کا، یہ مریض ہے رجت کا۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے رجت کی یا جادو کی یا دونوں میں اگر آپ نے تشخیص کرنی ہو تو یہ ہوتا ہے جب آپ جادو کے مریض کا علاج شروع کریں گے، یعنی ان 4 علامات کی بنیاد پہ جس طرح میں علاج بتاتا ہوں الحمدللہ کہ آپ پورے پروٹوکول کے ساتھ، لوازمات کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، اروما تھراپی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو بخورات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سے مدد لیں، علاج کریں، انشاءاللہ العزیز 72 گھنٹوں کے اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہی بھی کریں گے تو آپ کو 7 دن یا 10 دن کے اندر جادو کو مریض کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جبکہ آپ رجت کے مریض کا علاج کریں گے یا پڑھائی کریں گے اس کے اوپر، یا اس کو بتائیں گے یہ پڑھائی کر، یا وہ خود سے کوئی پڑھائی کرے گا اور اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب سادہ طریقے سے بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ جادو کے مریض کے اوپر جو پڑھائی عامل کرے گا وہ اپنا رزلٹ دے گی، اثر کرے گی۔ جب آپ کی پڑھائی، آپ کا پڑھا ہوا عمل، آپ کا پڑھا ہوا قرآن یا مریض نے خود کوئی پڑھائی کی، جب اثر نہ کرے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تعویذ اثر نہ کرے، کوئی دعا قبول نہ ہو، سمجھ لو کہ یہ مریض 100% رجت کا ہے، یہ مریض 100% رجت کا ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ جادو اور رجت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جادو کسی کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی نے موکلات کے ذریعے، اراد و وظائف کے ذریعے، توجہ کے ذریعے اپنی نیگیٹو انرجی جو اس کے اورا میں ہے یا اپنے عمل کی نیگیٹو انرجی تیرے پہ منتقل کر دی، اس کو کہتے ہیں جادو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو۔ یہ کسی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ رجت کیا ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھا ساس کو ٹنگنے کے لیے کہ یہ میری جان چھوڑ دے، آپ نے وظیفہ پڑھا نندوں کو گھر سے نکالنے کے لیے، آپ نے وظیفہ پڑھا سامنے والے کا کاروبار بند کرنے کے لیے، آپ نے وظیفہ پڑھا کہ اگر انہوں نے رشتہ ہمیں نہیں دیا تو ہون اسی ہون کتے ہور بھی نہیں دینا، اگر ہمیں نہیں دیا تو پھر کہیں بھی یہ رشتہ نہ کرے۔ تو کسی کے لیے ایسا عمل کیا، یہ عمل لوٹ کر آ گیا، کیا تھا کسی کے لیے، عمل لوٹ کر آ گیا، رجا واپس آ گیا، تو اب یہ عمل تجھے ہی برباد کرے گا۔ یعنی دوسرے کو برباد کرنے کے لیے جو عمل کیا تھا وہ بیک فائر ہو گیا، اس نے تجھے برباد کر دیا، یعنی تو رجت کا شکار ہو گیا۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے میری ماؤں کی، شفون دے دوپٹے تے شنیل دیاں رضائیاں، میری ماؤں کی بھی ہے نا۔ اب انہوں نے اراد و وظائف کیے ہیں اولاد کے بھلے کے لیے، اللہ نہ کرے کسی کو مارنے کے لیے، نقصان دینے کے لیے نہیں کیے۔ انہوں نے بے وقوفی کیا کی
کہ یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو۔ جب یہ انرجیز آپس میں کلیش کی، آپس میں ٹکرائی، مثال کے طور پہ انہوں نے حامیم لا ینصرون بھی پڑھ لیا، کسی نے بتایا جی 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھو ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا تھا، انہوں نے وہ بھی پڑھ لیا، کسی کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا مقدمہ کوئی ایسا بن گیا، انہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر کسی نے بتایا جی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ لو، انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے بتایا جی پانی کے اندر پاؤں ڈبو کر 1.25 لاکھ مرتبہ یا جبارو یا کہارو پڑھو، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی پڑ گئی یا کوئی ان کو ذلیل کر رہا تھا تو کسی نے بتایا جی یا مذل پڑھو 1.25 لاکھ یا ممیت پڑھو۔ اب انہوں نے یہ عمل کسی کے کہنے پہ شروع کر دیا، اب ان کی بلا جانے کہ اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں یا اس کا پروٹوکول کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ عمل بے شک بھلے کے لیے کیا، جب یہ عمل ہو گیا چاہے یہ کامیاب ہو گیا چاہے یہ ناکام ہو گیا۔ اب میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کیا تھا کہ اگر آپ نے ایک عمل کر لیا، ایک وظیفہ کر لیا، تو اس کی انرجی کو اپنے اورا سے ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کے اثر کو اپنے اورا سے ختم کرنے کے لیے کم از کم 6 مہینے آپ کو لگیں گے۔ تو ہماری ماؤں نے کیا کیا کہ ایک ہی وقت میں 15 20 وظیفے۔ آپ اللہ والو اندازہ لگاؤ، جو خواتین آدھا 5 سورتہ صبح اور آدھا 5 سورتہ رات کو پڑھ رہی ہیں، وہ کتنے وظائف بن جاتے ہیں ایک دن کے اندر۔ اور ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں، کوئی 20 سال پرانا، کوئی 25 سال پرانا، کوئی 40 سال پرانا، تو وہ کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب ہمیں تو یاد بھی نہیں کیا پڑھا ہے، یہ موٹے موٹے ہمیں یاد ہے، ہم نے لکھ دی ہیں یا آپ کو بتا دی ہیں، ان کو تو یاد بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ مختلف مزاج کے اعمال چاہے بھلے کے لیے کیے ہیں، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے کیونکہ ان کا مزاج نہیں ملتا، انرجی کلیش ہوگا، تو یہاں سے جو انرجی جنریٹ ہوگی اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انرجی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویسٹڈ انرجی۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا جی ویسٹڈ انرجی کیا ہے، کیونکہ آپ نے وہ بیان تو یاد رکھنے نہیں ہوتے، حالانکہ میں نے اس کے اوپر 3-4 بیانات بھی کیے ہیں۔ ویسٹڈ انرجی کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں پھر بات ختم ہو جائے گی۔ الیکٹریکل انرجی، بجلی، الیکٹریکل انرجی، آپ نے سوئچ آن کیا فریج چلانے کے لیے، تو جو ہے کیا کیا، فریج کا سوئچ آن کر دیا، پانی کی موٹر کا سوئچ آن کر دیا، یا پیڈسٹل فین تھا، پنکھا تھا، آپ نے اس کا سوئچ آن کر دیا۔ اب یہ جو الیکٹریکل انرجی ہے یہ کس میں بدلے گی؟ مکینیکل انرجی میں۔ تو جو ہے کس میں بدلے گی؟ مکینیکل انرجی میں۔ وہ اس کو گھمائے گی موٹر کو، اس کا ویل جو ہے وہ گھومے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے الیکٹریکل انرجی استعمال کی ہے تاکہ مکینیکل انرجی پیدا ہو اور ہمارا اے سی کا کمپریسر چلے یا فریج کا کمپریسر چلے، پانی کی موٹر چلے یا یہ پیڈسٹل فین ہے یعنی پنکھا یہ چلے۔ یہی مقصود تھا نا؟ کیا آپ کا مقصود اور مطلوب یہ تھا کہ کمپریسر گرم ہو جائے؟ آپ کا مقصود اور مطلوب یہ تھا کہ موٹر گرم ہو جائے؟ تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کا مقصود اور مطلوب یہ تھا یہ جو پیڈسٹل فین ہے اس کی موٹر آگ کی طرح گرم ہو جائے؟ یہ مقصود نہیں تھا۔ یہ جو الیکٹریکل انرجی مکینیکل انرجی میں بدل رہی تھی، اس کے درمیان میں جو تیسری انرجی پیدا ہوئی ہے جس کو تھرمل انرجی کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ویسٹڈ انرجی۔ یہ ہمارا مقصود نہیں تھا، یعنی وہ ہماری الیکٹریکل انرجی 100% مکینیکل میں نہیں بدلی، 30%، 20%، 65% وہ مکینیکل میں بدلی، باقی جو ہے وہ ہیٹ انرجی میں یعنی تھرمل انرجی میں بدل کر ضائع ہو گئی۔ اب اگر آپ کی موٹر جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے، جب موٹر اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہوگی تو اتنی ہی زیادہ وہ جلدی ہیٹ اپ ہوگی۔ بات سمجھ رہے؟ اگر اس کے اندر جو ہے وہ کاپر کی جگہ سلور کی تار استعمال کی ہوگی
تو کیا ہوگا؟ وہ جلدی ہیٹ اپ ہو جائے گی. جو معیار ہے, جو طریقہ کار ہے, اس کے مطابق کمپریسر نہیں بنا ہوگا, موٹر نہیں بنی ہوگی, چاہے پنکھے کی ہو تو چاہے پانی والی موٹر ہو, کوئی بھی موٹر ہو, یا وہ موٹر ہو جو کمپریسر کے اندر لگی ہے, جب وہ معیار کے مطابق نہیں بنی ہوگی یا اس کے اندر معیاری مٹیریل استعمال نہیں کیا گیا ہوگا, تو جو الیکٹریکل انرجی ہے وہ 100% مکینیکل میں نہیں بدلے گی, بلکہ اس کا کچھ حصہ تھرمل انرجی میں یعنی تیسری انرجی میں بدل جائے گا, اور وہ ضائع ہو جائے گا. وہ انرجی جو ضائع ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انرجی. کیا کہتے ہیں؟ ویسٹڈ انرجی. اب ویسٹڈ انرجی ہے 5%. توجہ رکھیے گا, بات ختم ہو رہی ہے. ویسٹڈ انرجی ہے 5%, 10%. پنکھا چل رہا ہے, آپ نے پنکھے پہ ہاتھ لگایا, تھوڑا سا گرم تھا, چلتا رہا. اب وہ جو موٹر ہے پنکھے کی وہ معیاری نہیں ہے, ویسٹڈ انرجی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے. آدھا گھنٹہ پنکھا چلا, آپ نے ہاتھ لگایا, وہ گرم آگ کی طرح تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ تیسری انرجی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے. اب اگر پنکھا چلتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ کہانی سمجھ آ گئی؟ پنکھا جل جائے گا. تو جو انرجی پنکھے کو جلا دیتی ہے وہ ہے تھرمل انرجی, جو کہ ہمارا مطلوب ہی نہیں تھا, مقصود ہی نہیں تھا. وہ تو جو موٹر ہے وہ لو کوالٹی کی تھی, اس لیے الیکٹریکل انرجی مکینیکل انرجی میں نہ بدل سکی. زیادہ تر حصہ اس کا تھرمل انرجی میں بدل گیا. ہیٹ انرجی نے یا تھرمل انرجی نے موٹر کو کیا کر دیا؟ ہیٹ اپ کر دیا. اللہ بولو, اسی طرح ہم نے جو وظیفہ پڑھا, جس مقصد کے لیے پڑھا تھا, اس مقصد کو ہم پا نہ سکے. جب ہم اس مقصد کو پا نہ سکے, یا مقصد کو تو پا لیا لیکن ہم نے وظائف کے دوران لوازمات کا خیال نہ رکھا, پروٹوکول کا خیال نہ رکھا, جو بزرگان نے ایک معیار بنا کے دیے, بھائی اس طرح پڑھنا ہے, اس طرح یہ کام کرے گا وظیفہ, اس کا دھیان نہ رکھا, کبھی کچھ پڑھا, کبھی کچھ پڑھا, کبھی کچھ پڑھا, کبھی کچھ پڑھا, اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ویسٹڈ انرجی بڑھتی گئی. جب ویسٹڈ انرجی بڑھتی جائے گی, جس طرح پنکھے کو جلا دیتی ہے, ایسے تیری ایک نہیں, نہ شافی رعایت نہیں کرے گا. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نسلوں کو یہ ویسٹڈ انرجی جلا کر رکھ کر دے گی. جب میں نے نئے بیانات شروع کیے نا رجت پہ یا نیگیٹو انرجی پہ, تو میں کہتا تھا 7 نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گی. لوگ کہتے ہیں ایسے شافی لمبی چھوڑ رہا ہے, 7 نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے. اب 4 ادھر آ کر بیٹھی ہوتی ہیں, 3 نسلیں تو ہر دوسرے گھر میں ہیں, کیونکہ عمر تھوڑی ہے, لائف سپین پاکستان میں کم ہے, تو اکثر 3 نسلیں تو آ کر بیٹھی ہوتی ہیں ادھر. تو بسا اوقات ایک دو فیملی ایسی آتی ہیں جو آ کر کہتی ہیں صاحب میں چوتھی نسل ہوں, میں چوتھی نسل ہوں. تو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس 5 نسلیں بھی ہیں, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی 5 نسلیں موجود ہیں اس وقت جو اجڑ چکی ہیں, اجڑ چکی ہیں. یہ جو مسز بدر وغیرہ لوگ آتے ہیں, عائشہ, فاطمہ, یہ لوگ آتی ہیں, خواتین آتی ہیں, الگ الگ خاندان میں مرد کوئی نہیں رہ گیا, سب مر گئے, ایک مرد نہیں رہ گیا. اور یہ چوتھی نسل چل رہی ہے, ابھی رات کو بھی آئی ہوئی تھی. اسی طرح اگر آپ نے اوراد و وظائف کیے, وہ بیک فائر ہو گئے, تب بھی آپ مر گئے. یا آپ نے اوراد و وظائف کیے اور شرائط کا خیال نہ رکھا, لوازمات کا, پروٹوکول کا خیال نہ رکھا, تو ویسٹڈ انرجی بہت زیادہ پیدا ہو گئی, تو تب بھی آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے. دیکھیں, آج سے کم و بیش میرا خیال ہے 2 یا 2.5 ہفتے پہلے ایک فیملی آئی کرتبہ چوک لاہور سے, جو پیر صاحب ہیں رسالے والے, ان کے ہمسائے تھے. انہوں نے میرے بیانات سنے, انہیں بات سمجھ آ گئی. پہلے وہ ظاہر بات ہے وہیں جاتے تھے کہ ہر جمعرات نیا بیان اور نیا وظیفہ ہوتا تھا, پڑھتے رہے. اب وہ خاتون ہے, اس کی عمر ہوگی زیادہ 32, 34 یا 35 سال, اس سے زیادہ عمر نہیں تھی. اب اس خاتون نے کچھ مسائل کے لیے وظائف پڑھے, جس طرح گھروں میں خواتین کا ہوتا ہے, مجھے الگ گھر مل جائے یا مجھے الگ کر دیا جائے, بیٹا ہو گیا تو بیٹی ہو جائے, اسی طرح اگر بیٹی ہو گئی ہے تو بیٹا ہو جائے. مطلب خواتین کی خواہشات ہوتی ہیں, جذباتی پن ہوتا ہے. وظائف شروع کر دیے, وہ پڑھتے گئیں, مسائل بڑھتے گئے. ہم نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے. یہی باتیں میں شروع میں سمجھا کر آیا ہوں کہ جو پڑھتے جاؤ گے
थल्ले ही लेंदे जाओगे। ये है रजत, ये है रजत। कोई वजीफा असर नहीं करेगा। आखिर बात आकर ख़त्म हुई, 1.25 करोड़ मरतबा उस पीर ने कहा कि आप हामीम ला युनसरून पढ़े। उस बेचारी ने पढ़ना शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हाथ पाँव के नाखून उतर गए, सारे हाथों के भी नाखून उतर गए, पाँव के भी नाखून, सारी जिल्द ऊपर से पीला हो गई, सारी जिल्द जो है बदन की उतर गई। मियाँ का चलता कारोबार तबाह, बच्चे तबाह, घर में खाने को कुछ नहीं रहा। फिर मैं क्या कहता हूँ, इधर ईमान नहीं था और इधर माल नहीं था, और आता ही शाफी साहब पैसे कितों किराए दे मांग के लेके आए हैं। हमें तो अफसोस नहीं होता, हमें मालूम है हमारा रिज़्क ही ऐसा है। रंडे, तलाक याफ्ता, घर से भागे हुए, नशई, इसी तरह औरतें हैं तो मुतलका, तलाक याफ्ता, घर से भागी हुई, मजलूम, जिनको माशरे ने ठुकराया हो, कोई उनको अपने गले ना लगाने वाला हो, यानी जो माशरे की तलछट होती है वो फकीरों का रिज़्क होता है। इसी तरह कोई खाता पीता बंदा मेरे पास आ जाए तो मैं तो खुद डर जाता हूं। कोई खाता पीता बंदा आ जाए ना, या फैमिली आ जाए, तो मैं खुद डर जाता हूं कि मुझे मालूम होता है कि ये तो हमारा रिज़्क ही नहीं है, ये कैसे आ गया है। तो शाफी के पास आने से पहले उजड़ना ज़रूरी है, तो फिर आने से पहले सरकार से मोहर लगवाना भी ज़रूरी है, वरना 2-3 साल आप इंतज़ार ही करते रहोगे, सिर्फ स्क्रीन पे शाफी को देखते और सुनते रहोगे, यहाँ आप नहीं सकते। तो मैंने काफ़ी वजाहत कर दी है कि जादू और रजत में क्या फ़र्क है। तो ये था जी आज का सवाल और उसका जवाब। जिਉਂਦੇ रहो ते बसते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में आपस में जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और सलामती वाली, खैर वाली, ईमान वाली अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। अगर आप भी जादू टूने की वजह से या इन 4 अलामात की वजह से परेशान हैं जो मैंने रजत या जादू की बताई हैं या नेगेटिव एनर्जी की बताई हैं, कि जब नेगेटिव एनर्जी आपकी रूह को मुतासर करेगी या आपके ओरा को मुतासर करेगी, तो पहली अलामत माली तंगदस्ती की आएगी, दूसरी अलामत लड़ाई झगड़े की होगी, तीसरी अलामत बीमारी की होगी, चौथी और आखिरी अलामत हर काम में रुकावट की होगी। अगर आप अपना कोई इलाज मुआलजा कर रहे हैं या अपने किसी प्यारे का इलाज मुआलजा खुद कर रहे हैं या किसी आमिल से करवा रहे हैं और आपको कोई रुकावट आ रही है, या इसी तरह कोई आप औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, आपको रहनुमाई चाहिए, या आप रूहानियात के मुसाफिर हैं या तसव्वुफ़ के मुसाफिर हैं, कोई इश्काल है, कोई सवाल है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से जब चाहें, जिस वक्त चाहें, 24 घंटे दुनिया भर से आप इस्तिफादा कर सकते हैं। 5 मिनट का एक वॉइस नोट आप सेंड करेंगे, 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप किसी वजह से वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो वो सिर्फ 10 लाइनों का होगा, 10 लाइनों से ऊपर अलाउ नहीं। 11वीं लाइन भी लिखी होगी तो आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर आपने वॉइस नोट सेंड कर दिया तो फिर आप टेक्स्ट नहीं कर सकते। अगर आपने पैगाम लिखकर सेंड कर दिया, यानी टेक्स्ट मैसेज कर दिया, तो अब आप वॉइस नहीं करते। दोनों में कोई एक काम आपने करना है। उसके बाद आपने एडमिन से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे पैगाम को, यानी वॉइस नोट है या टेक्स्ट मैसेज है, उसको रजिस्टर कर लिया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर आपको 72 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा। अगर आपका मसला होगा इज्तिमाई नौइयत का, जिस तरह आज के सवालात हैं, तो आपकी इजाज़त के साथ हम उसको वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, अगर आप इजाज़त देंगे तो। और अगर आपका मसला या आपका सवाल जो है इनफरादी नौइयत का होगा तो आपके इंडिविजुअली, प्राइवेटली वॉइस नोट के ज़रिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, परेशान हाल हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, अल्लाह उनके दुखों को दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह फ़ैज़ व बरक़ात भी नाज़िल फरमाए ताकि उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो।
آپ سمیت وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ہماری گزارشات کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول اور مبرور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، روحانی مریض ہیں یا بدنی مریض ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا اجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، یا وہ تمام حضرات جو سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یا دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر اپنے روحانی علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی فکر کو، سوچ کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا وہ خوش نصیب جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے